یہ ڈریس فوراً چینج کرو، بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ زاران خان نے اس کے دمکتے حسن کو دیکھ کر غصے سے حکم دیا۔ میں چینج نہیں کروں گی لالا، سب نے کہا ہے میں بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ وہ نظریں جھکاتی منمنائی تو زاران خان نے اگلے لمحے ٹیبل پر رکھی مہندی اس کے کپڑوں پر الٹ دی۔ او ہو شمائم، تم نے تو اپنے سارے کپڑے خراب کر لیے، اب جا کر چینج کرو اور لاسٹ بار وارن کر رہا ہوں، دوبارہ لالا مت بولنا۔ وہ غصے سے گھرایا تو وہ اس کے ڈر سے فوراً کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ چاہتا تھا اس کی خوبصورتی سب سے چھپا دے۔ دادا سائیں سے رخصتی کی بات کروں گا۔ شمائم اور زاران آپس میں کزن تھے۔ شمائم زاران کے چچا کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی بچپن میں ہی ان کے دادا سائیں نے طے کر دی تھی۔ زاران شمائم سے محبت کرنے لگا تھا اور اس کے لیے پوزیسو تھا، جبکہ وہ لاپرواہ چنچل سی لڑکی اسے اپنے بڑے بھائی کی طرح دیکھتی تھی۔ شمائم اس کا سائے کی طرح خیال رکھتا تھا۔ ان دونوں میں دوستی بھی خوب تھی۔ سارا گھر شمائم کی کلکاریوں اور شرارتوں سے گونجتا تھا۔ منان خان زاران کے والد، زریاب خان شمائم کے والد تھے اور ان کی ایک ہی بہن لاریب تھی، جن کی بیٹی بالا، حالہ اور ایک بیٹا اسفند تھے۔ حالہ کی شادی چل رہی تھی۔ یہاں بھی شمائم محفل کی رونق بنی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر چہچہاتی کتنی ہی نظروں کے تعاقب میں تھی، اور یہ بات زاران خان کو بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ارے تم نے کپڑے کیوں چینج کر لیے؟ حالہ اتنی پیاری تو لگ رہی تھی۔ لاریب نے اپنی بھتیجی کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ پھوپھو جان مہندی گر گئی تھی، اس نے بیچارگی سے جواب دیا۔ اچھا جاؤ میرا بچہ، کچن میں جا کر ذرا 2 کپ چائے بنا دو، شادی کی تھکن سے سر درد کر رہا ہے۔ جی پھوپھو جان ابھی بناتی ہوں۔ وہ لاریب کے کہنے پر کچن میں چلی گئی۔ شمائم کچن میں گنگناتے ہوئے چائے بنا رہی تھی کہ اچانک اسفند اندر داخل ہوا۔ اسے بالکل خبر نہ ہوئی، اور جب وہ مڑی تو ڈر کر بولی، حد ہے، ڈرا دیا مجھے اسفند لالا۔ اس نے شکوہ کیا۔ آئی ایم سوری۔ اسفند جھینپ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ شمائم نے پوچھا۔ ہاں، میں پانی لینے آیا تھا۔ ویسے شمائم آج تم پیاری لگ رہی تھی۔ اسفند نے اس کی تعریف کی۔ شکریہ اسفند لالا، اس نے شرما کر جواب دیا۔ تبھی زاران کچن میں آیا۔ انہیں ساتھ دیکھ کر اور شمائم کے اس طرح مسکرانے پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسفند کی کچن سے جاتے ہی زاران نے شمائم کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوار سے لگایا۔ شمائم جو اس کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم چیخی۔ زاران لالا، اس نے خوف سے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو تم کچن میں اس ٹائم؟ سونا نہیں ہے؟ زاران نے سختی سے پوچھا۔ چائے بنا رہی تھی، وہ اپنی ہی ٹون میں واپس آتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شمائم کی آنکھیں کھلی۔ دودھ ابل گیا۔ وہ فوراً اس سے بچتے ہوئے چولہا بند کرنے کے لیے آگے بڑھی اور وہ اسے گھور کر واپس چلا گیا۔ چائے بنا کر وہ کچن سے نکلی۔ شمائم چائے کی ٹرے اٹھا کر لاریب کے پاس آ گئی۔ لاریب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بچی، تم تھک گئی ہوگی، جاؤ اب آرام کرو۔ شمائم نے صرف مسکرا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اوہ ہو، پیلے جوڑے میں تو میڈم خوب اترا رہی ہیں۔ شمائم نے حالہ کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے چھیڑا۔ شمائم، حالہ نے اسے گھورا۔ یہ پیلا جوڑا مجھے امی نے اتارنے سے منع کیا ہے، میں مائیوں بیٹھی ہوں۔ حالہ اترا کر بولی۔ کیا حالہ، کب سے یہ جوڑا پہنے ہوئی ہو تم؟ تمہیں دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اسفند نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنی بہن کو چھیڑا، جو کچھ ہی دن میں رخصت ہونے والی تھی۔ ابھی تو آپ کو یہ پیلا جوڑا 2 دن اور دیکھنا ہے، پھر دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ شمائم نے اسے حوصلہ دے رکھنے کو کہا۔ مجھے لگ رہا ہے اسفند لالا اور شمائم دونوں کا کچھ کرنا پڑے گا۔ کہتی ہوں میں دادا سائیں سے کہ انہیں بھی نپٹائیں، بہت تنگ کر رہے ہیں نا مجھے، حالہ نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حالہ کی بات سن کر شمائم اور اسفند دونوں ہنس پڑے۔ ہاں ہاں ضرور کہیے دادا سائیں سے، اسفند نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے بھی آپ کے بعد گھر میں رونق کون لگائے گا؟ شمائم نے فوراً کہا۔ ہاں حالہ، ہمیں رخصت کروا دو تاکہ گھر کی رونق قائم رہے۔ حالہ نے مصنوعی غصے سے دونوں کو دیکھا۔ بڑے آئے گھر کی رونق لگانے والے، تم دونوں کی شرارتوں سے تو میں تنگ آ گئی ہوں۔ اسی دوران زاران کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ شمائم کا اسفند کے ساتھ کھل کر ہنسنا اور ہنسی مذاق کرنا اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ شمائم کی نظر دروازے پر پڑی۔ اس نے زاران کو دیکھ لیا تھا۔
مگر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ زاران غصے میں اپنے کمرے میں آیا اور شمائم کا اسفن کے ساتھ ہنسنا اور خالہ کی باتوں پر مزید کھلکھلانا بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شمائم خالہ اور اسفن کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب دروازہ کھلا اور زاران اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی دیکھ کر خالہ اور اسفن فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ شمائم، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ زاران کی آواز میں روب تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، جاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ شمائم نے حیرانی سے زاران کو دیکھا۔ ابھی تو پارٹی چل رہی ہے زاران لالا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی زاران نے اسے گھورا۔ میں نے کہا جا کر سو جاؤ، دوبارہ مت کہنا پڑے۔ شمائم زاران کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر فوراً خاموش ہو گئی۔ اس نے خالہ اور اسفن کو دیکھا اور پھر بیچارگی سے زاران کی طرف رخ کیا۔ ٹھیک ہے زاران لالا، وہ اٹھی اور بیڈ کی طرف چلی گئی۔ جب وہ لیٹ گئی تو اسفن اور خالہ سے مخاطب ہوا۔ تم دونوں بھی جاؤ اور جا کر آرام کرو، صبح فنکشن ہے۔ دونوں نے سر ہلایا اور زاران کے جاتے ہی خالہ نے شمائم کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے زاران بھائی کو آج؟ شمائم نے صرف کندھے اچکائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بارات میں نکسک سی تیار، پریشان ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ اس کی نظریں ہر کونے اور ہر میز پر اپنے گمشدہ ایئر رنگ کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ پریشانی سے مرجھا رہا تھا اور اس کی یہ حالت زاران سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا ہوا، کچھ ڈھونڈ رہی ہو؟ زاران نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی فکر تھی۔ میرا ایئر رنگ نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں گر گیا، اس نے مایوسی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں ابھی بھی فرش پر تھیں۔ زاران نے اس کے الجھے ہوئے بالوں اور لٹکتے ہوئے ایک ایئر رنگ کو دیکھا۔ دھیان رکھنا چاہیے تھا نا، تم اپنی چیزیں ایسے ہی کھو دیتی ہو۔ اس کے لہجے میں قدرے لرزش تھی مگر آنکھوں میں پریشانی نمایاں تھی۔ اچھا بس اب لیکچر دینا نہ شروع کر دیجیے گا، یہیں کہیں ہوگا، مل جائے گا، شمائم نے زاران کی بات بیچ میں کاٹ کر جھنجھلاہٹ میں کہا اور مزید تلاش کے لیے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ زاران وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی نظریں شمائم کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے شمائم کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا مگر اس کی پریشانی بھی اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک شمائم کو دیکھتا رہا، پھر خود بھی اس کی مدد کے لیے نظریں دوڑانے لگا۔ اب گھر میں صرف رخصتی کی گہما گہمی تھی۔ خالہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے سرخ جوڑے میں ملبوس آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا۔ ماں، لارے بیگم اسے سینے سے لگائے رو رہی تھیں۔ میری بچی ہمیشہ خوش رہنا۔ شمائم، اسفند اور زاران سمیت سبھی آنکھوں میں نمی تھی۔ شمائم نے آگے بڑھ کر خالہ کو گلے لگایا۔ بہت یاد آؤ گی خالہ، بہت یاد آؤ گی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ خالہ نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور سرگوشی کی۔ اپنی شرارتوں سے سب کا دل بہلاتی رہنا۔ بابا سائی نے خالہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ جاؤ بیٹی، تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ جیسے ہی خالہ چوکھٹ پار کرنے لگی، ایک بار پھر سب کی سسکیاں بلند ہوئیں۔ زاران خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ خالہ کا جانا اسے ایک احساس دلا گیا کہ رشتے کس قدر نازک اور عارضی ہوتے ہیں۔ اس نے شمائم کی طرف دیکھا جو خالہ کے جانے پر بے تحاشا رو رہی تھی۔ زاران کے دل میں شمائم کے لیے مزید پوزیسونیس ابھر آئی۔ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ خالہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور اب گاڑی آہستہ آہستہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ گھر میں ایک سناٹا چھا گیا تھا، جیسے ساری رونق اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ شمائم کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ زاران نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شمائم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی جسے زاران بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ شادی کی تقریبات ختم ہو چکی تھی اور گھر میں ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا۔ شمائم اپنے کمرے میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی تاکہ زاران کے ساتھ واپس اپنے گھر جا سکے۔ اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور اس میں خالہ کی شادی کے لیے لائے گئے کپڑے اور تحائف رکھنے لگی۔ شمائم، تم جا رہی ہو؟ لارے بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر اداسی تھی۔ شمائم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی پھپھو جان، اب تو جانا ہی ہے۔ ارے نہیں میری بچی، ابھی کچھ دن اور رک جاؤ۔ لاریب نے شفقت سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ ابھی خالہ بھی چلی گئی ہے، دل نہیں لگ رہا۔ تم ہوگی تو گھر میں تھوڑی رونق رہے گی۔ زاران کا کام ہے تو وہ بے شک چلا جائے، اسفن اسے چھوڑ آئے گا کچھ دن بعد۔ شمائم نے ایک نظر زاران کی طرف دیکھا جو کمرے کے دروازے پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔
زاران کے ماتھے پر ہلکے سے بل پڑ گئے۔ وہ شمائم کو یہاں چھوڑ کر جانے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے ابھی کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ لارے بیگم نے بات جاری رکھی۔ کیا کہتے ہو زاران؟ تمہیں کام ہے تو تم چلے جاؤ، اسفن ہے نا، چھوڑ آئے گا اسے۔ زاران نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ لارے بیگم کی بات کاٹنا مشکل ہوگا، خصوصاً جب حالہ ابھی ابھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھوپھو جان، اگر شمائم رکنا چاہتی ہے تو رک جائے۔ اس کی آواز میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی، لیکن اسے اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ شمائم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے کچھ دن اور رکنے کا سن کر خوشی ہوئی۔ اس نے فوراً لارے بیگم کو گلے لگا لیا۔ شکریہ پھوپھو جان، میں رکوں گی۔ زاران خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دل میں نہ جانے کتنے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اسے شمائم کی آزادی اور اسفن کی قربت ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ زاران گھر واپس پہنچ چکا تھا، مگر اس کا دل اور دماغ ابھی بھی شمائم کے گرد گھوم رہے تھے۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ شمائم اسفن کے ساتھ مزید کچھ دن وہاں رکے۔ حالانکہ رخصتی نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ اب اسے مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ شمائم کا لاپرواہ رویہ، اسفن سے اس کی بے تکلفی اور سب سے بڑھ کر لارے بیگم کا شمائم کو روکنے کا فیصلہ، یہ سب زاران کے اندر کے پوزیسو انسان کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے مزید انتظار نہیں کرنا۔ پہلی فرصت میں وہ دادا سائی سے بات کرے گا۔ بہت ہو گیا، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اب شمائم کو میری بننا ہی ہوگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور شمائم کو ایک نظر بھر کر بھی دیکھے، اور نہ ہی اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ کھل کر بات کرتے دیکھنا اسے گوارا تھا۔ اس رات زاران بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، شمائم سے اس کی شادی۔ صبح ہوتے ہی وہ دادا سائیں کے کمرے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ مضبوط تھا۔ اب کوئی رکاوٹ اسے شمائم کے اپنا بنانے سے نہیں روک سکتی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور دادا سائیں اپنی حویلی کے برآمدے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ جب زاران ان کے پاس آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیا بات ہے زاران، صبح صبح خیریت؟ دادا سائیں نے اخبار سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ دادا سائیں، مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے، زاران نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ زاران نے پھر شمائم سے اپنی شادی کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ دادا سائیں نے غور سے اس کی بات سنی۔ وہ جانتے تھے کہ زاران کی یہ خواہش بچپن سے ہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم یہ چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، دادا سائیں نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن یہ فیصلہ خاندان کے سب بڑوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ کچھ ہی دیر میں زاران کے والد منان خان اور شمائم کے والد زریاب خان کو دادا سائیں کے پاس بلا لیا گیا۔ سب کے جمع ہونے پر دادا سائیں نے بات چیت کا آغاز کیا۔ میں نے زاران سے بات کی ہے اور اب وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا، دادا سائیں نے کہا۔ اس کی اور شمائم کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی جائے۔ منان خان اور زریاب خان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ تھی، لیکن زاران کی طرف سے اچانک اتنی جلدی کا مطالبہ غیر متوقع تھا۔ ابا حضور، اتنی جلدی؟ زریاب خان نے پوچھا۔ شمائم ابھی چھوٹی ہے اور حالانکہ شادی ابھی ابھی ہوئی ہے۔ چھوٹی نہیں ہے اب وہ، زاران نے فوراً بیچ میں کہا، اور حالانکہ شادی ہو چکی ہے، اب ہمیں انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ دادا سائیں نے زاران کی تائید کی۔ زاران صحیح کہہ رہا ہے، اب مزید تاخیر کی کوئی وجہ نہیں، رشتے طے ہیں اور بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں۔ بالآخر سب کی رضامندی سے یہ فیصلہ ہوا کہ زاران اور شمائم کی شادی اگلے مہینے کی جائے گی۔ زاران کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، جبکہ باقی سب حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ شمائم کو ابھی اس فیصلے کی خبر نہیں تھی۔ شمائم اپنے کمرے میں بیٹھی حالہ کی شادی کی تصاویر دیکھ کر مسکرا رہی تھی جب اس کے والد زریاب خان اور والدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہروں پر ایک ملی جلی کیفیت تھی، خوشی بھی اور کچھ حیرت بھی۔ شمائم بیٹا، ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، زریاب خان نے نرمی سے کہا۔ شمائم نے ان کی طرف دیکھا۔ جی بابا جان۔ بیٹا، دادا سائیں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اور زاران کی شادی اگلے مہینے ہوگی، ان کی والدہ نے کہا، اور ان کی آواز میں نرمی تھی۔ شمائم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ کیا؟ اگلے مہینے؟ وہ حیرت سے اٹھی۔ لیکن بابا جان، اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات گردش کرنے لگے۔ وہ زاران کو ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی طرح دیکھتی تھی، اور اچانک شادی کی خبر اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ لیکن میں تو تیار نہیں ہوں، شمائم نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ میں زاران لالا سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟
بیٹا یہ بچپن کا رشتہ ہے اور دادا سائیں کا فیصلہ ہے، اس کی والدہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ زاران بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ شمائم کچھ دیر خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اتنی تیزی سے بدل جائے گی۔ اسے زاران کا وہ پوزیسو رویہ یاد آیا جب اس نے مہندی اس کے کپڑوں پر الٹ دی تھی، یا جب اسفن سے بات کرنے پر اسے ڈانٹا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس فیصلے کے بعد اس کی زندگی کیا رخ اختیار کرے گی۔ آج تاریخ پکی ہونے کی تقریب تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا اور ہر طرف چہل پہل تھی۔ شمائم ان سب سے دور حویلی کی بیلکنی میں کھڑی تھی۔ اس کی نظریں دور افق پر جمی تھیں، مگر اس کے ذہن میں اپنی آنے والی زندگی کے خدشات تھے۔ اگلے مہینے زہران سے شادی، یہ خیال ہی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس نئے رشتے کو کیسے نبھائے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، ہو۔ شمائم چونک کر مڑی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دیکھا کہ حالہ مسکراتی کھڑی ہے۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا حالہ، شمائم نے ہانپتے ہوئے شکایت کی۔ حالہ اس کے قریب آئی اور شرارت سے بولی، اتنی سی باتوں پر ڈرو گی تو زاران کا سامنا کیسے کرو گی؟ حالہ کی آنکھوں میں چھیڑنے والی چمک تھی۔ شمائم کو اس کی بات پر مزید جھنجھلاہٹ ہوئی، مگر وہ حالہ کی موجودگی پر کچھ سکون بھی محسوس کر رہی تھی۔ حالہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تسلی دینے والے انداز میں دیکھا۔ شمائم نے اس دن کے بعد سے زاران سے نظریں چرانا شروع کر دیا تھا۔ جب بھی وہ زاران کو اپنے قریب محسوس کرتی، وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں سے کھسک جاتی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ گھر میں زاران سے آمنا سامنا نہ ہو، اور جب مجبوراً بات کرنی پڑتی تو وہ مختصر ترین جملوں میں جواب دیتی۔ زاران اس کے اس رویے کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ رہی تھی، مگر شمائم اپنی اس پالیسی پر سختی سے قائم تھی۔ یہاں تک کہ شادی کے دن بھی رسومات کے دوران اس کی کوشش تھی کہ زاران کی نظروں سے بچی رہے۔ ہر رسم میں وہ فاصلہ قائم رکھتی، زاران اسے دیکھتا رہ جاتا، لیکن شمائم کسی نہ کسی طرح خود کو مصروف ظاہر کر کے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف تھا جو اسے زاران سے دور بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا ڈر اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ شمائم عروسی لباس میں ملبوس زاران کے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کی ہر چیز اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر سہم کر بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زاران کے ساتھ اس کا رشتہ اس طرح یکدم بدل جائے گا۔ بھائی سے شوہر تک کا سفر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر وہ انہیں گرنے نہیں دے رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی جو اس کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ دروازہ کھلا اور زاران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی شمائم پر پڑی جو سہم کر بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی جو اس کے عروسی لباس میں ملبوس وجود کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ زاران نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ شمائم کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ شمائم کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں فرش پر جمی تھیں، وہ زاران کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ زاران اس کے قریب آ کر بیٹھا، اس کی قربت نے شمائم کو مزید بے چین کر دیا۔ زاران نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے شمائم کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شمائم کا سارا وجود جیسے بجلی کے جھٹکے سے لرز گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر زاران کی گرفت مضبوط تھی۔ شمائم کی آنکھوں میں خوف کے سائے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ زاران نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی جو خوف اور گھبراہٹ سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے شمائم کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں واضح طور پر اس کے لیے کسی قسم کا اپنائیت کا احساس نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سمندر دیکھ کر زاران کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ شمائم پر اپنا حق جتانے میں جلد بازی کر گیا۔ اس نے خود کو روکا۔ ٹھیک ہے شمائم، زاران کی آواز نرم ہو گئی جو اس کی توقع کے برعکس تھی۔ میں تمہیں وقت دوں گا۔ اس نے آہستگی سے شمائم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ تم آرام کرو۔ شمائم نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زاران ایک نظر اسے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ شمائم وہیں بیٹھی رہ گئی اور اس کا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اب خوف کے ساتھ ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا۔ اگلی صبح شمائم کی آنکھ کھلی تو سورج کی نرم شعاعیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ناشتے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس نے ایک ہلکے رنگ کا سوٹ نکالا اور اسے پہننے کی کوشش کی،
مگر کمر پر لگی زپ اس کی پہنچ سے باہر تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی، اس کے ہاتھ پیچھے نہیں پہنچ پا رہے تھے اور وہ جھنجھلاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ زپ بند کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور زاران اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی شمائم پر پڑی جو کمر پر ہاتھ گھماتی پریشان کھڑی تھی۔ زاران ایک لمحے کو رکا، پھر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز میں ہلکا سا سوال تھا۔ شمائم نے گھبرا کر مڑنے کی کوشش کی، مگر زپ کی وجہ سے وہ پوری طرح مڑ نہ سکی۔ کچھ نہیں، بس یہ زپ بند نہیں ہو رہی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ زاران اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی قربت سے شمائم کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زاران نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی کمر پر زپ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ شمائم فوراً پیچھے ہٹی۔ نہیں، میں کر لوں گی، اس کی آواز میں گڑگڑاہٹ تھی۔ زاران نے اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھا، جس سے شمائم مزید کانپ گئی۔ ایسا ٹھیک نہیں ہے، زاران نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا تاثر تھا۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس نے شمائم کے کندھے کو تھام کر اسے ہلکا سا اپنی طرف موڑا اور نرمی سے اس کی زپ بند کر دی۔ شمائم پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زپ بند کرنے کے بعد زاران نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ شمائم وہیں کھڑی رہی، اس کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی تھی۔ اگلے دن ناشتے پر سارا خاندان ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ زاران اور شمائم کے آتے ہی سب نے انہیں مبارکباد دی اور خوش آمدید کہا۔ لارے بیگم نے شفقت سے شمائم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آئیے آئیے بھابھی اور بھائی صاحب، آپ دونوں کا ہی انتظار ہو رہا تھا، اسفن نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زاران نے ہلکی مسکراہٹ دی اور شمائم کو ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شمائم جھیپتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حالہ بھی وہیں موجود تھی اور اس کی نظریں شمائم اور زاران پر ہی جمی تھیں۔ زاران بھائی، حالہ نے چہکتے ہوئے کہا، آج تو آپ کو بھابھی کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانا پڑے گا، یہ ہماری رسم ہے۔ شمائم نے فوراً حالہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی، جیسے کہہ رہی ہو تمہیں بعد میں دیکھوں گی۔ شمائم کے گال شرم سے سرخ ہو گئے اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ اسے یہ سب کے سامنے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ زاران نے حالہ کی بات سنی اور ایک نظر شرم سے سرخ ہوتی شمائم پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک نوالا لیا، اس میں تھوڑا سا سالن ملایا اور نرمی سے شمائم کی طرف بڑھایا۔ لو کھاؤ۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شیرینی تھی۔ شمائم نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں زاران کی آنکھوں سے ملی، جہاں ایک گہری چمک تھی۔ سب کی نظریں ان پر تھیں اور شمائم کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے شرماتے ہوئے منہ کھولا اور زاران نے اسے نوالا کھلا دیا۔ پورے ڈائننگ روم میں خوشگوار ہنسی گونج اٹھی۔ شمائم نے جلدی سے اپنی نظریں دوبارہ جھکا لیں، دل ہی دل میں حالہ کو کوس رہی تھی۔ ناشتے کے بعد شمائم اور حالہ کمرے میں تھیں۔ حالہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی کیونکہ اسے بھی اپنے سسرال واپس جانا تھا۔ شمائم اور حالہ کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب وہ اپنے خاندان کی دیگر افراد کی طرف آ چکی تھی۔ اور حالہ، تمہاری وہ نند، وہ ہمیشہ زاران کے ارد گرد ہی کیوں رہتی ہے؟ شمائم نے اچانک شکایت کی۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کبھی ادھر کبھی ادھر، بالکل چپکو لگتی ہے کبھی کبھی تو۔ شمائم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ حالہ نے حیرت سے شمائم کو دیکھا، پھر مسکرا دی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ نہیں بھائی، شمائم نے فوراً کہا۔ میں نے کتنی بار نوٹ کیا ہے وہ ہمیشہ زاران لالا سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا بس ان کے پاس ہی جا کر بیٹھ جاتی ہیں، مجھے تو عجیب لگتا ہے۔ شمائم کی بات میں جلن کی ہلکی سی جھلک تھی، جسے وہ خود بھی شاید نہیں پہچان پا رہی تھی۔ حالہ نے شمائم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے پگلی، وہ بس ایسے ہی ہے، سب سے گھل مل کر رہتی ہے، اور ویسے بھی اب وہ کیا کرے گی؟ زاران بھائی کی تو شادی ہو گئی ہے، اور کس سے؟ اپنی شرارتی شمائم سے، حالہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ شمائم نے ایک لمحے کے لیے اپنی شکایت بھلا دی اور حالہ کو گھورا۔ حالہ، وہ شرما گئی، مگر اس کے اندر سے نائلہ کے لیے وہ چڑچڑاپن کم نہیں ہوا تھا۔ حالہ پلیز کچھ دن اور رک جاؤ نا، شمائم نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ تمہارے جانے کے بعد میرا دل نہیں لگے گا۔ حالہ نے مسکرا کر شمائم کی طرف دیکھا۔ پگلی، مجھے جانا تو ہے نا، اور ویسے بھی اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہیں اب میرا نہیں اپنے شوہر کا دل بہلانا ہے۔ اس نے شرارت سے آنکھ ماری۔ شمائم کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ حالہ، تم بھی نا، وہ جھنجھلائی۔ لیکن سچ میں مجھے تمہاری بہت عادت ہے، تم ہوگی تو سب کچھ آسان لگے گا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا خوف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حالہ کی موجودگی میں اسے زاران سے بچنا کچھ آسان ہو جاتا تھا۔
دیکھو شمائم، خالہ اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، چاہے جتنی بھی دور رہوں، اور اب تمہیں زہران بھائی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے۔ یہ تمہاری نئی زندگی ہے، ڈرو مت، خالہ نے اسے تسلی دی۔ ویسے بھی اب زہران بھائی نے خود تمہیں کھلا پلا کر موٹا کرنا ہے، مجھے بیچ میں مت لاؤ، خالہ نے دوبارہ چھیڑا اور دونوں ہنس پڑی۔ شمائم جانتی تھی کہ خالہ کو روکنا ممکن نہیں، مگر اس کا دل اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ خالہ کو جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ شمائم روحان سی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ زہران قریب ہی کھڑا تھا، اس نے شمائم کی حالت دیکھی اور آہستگی سے اس کے پاس آ کر سرگوشی کے انداز میں بولا، بس کرو، جانے دو اسے، اس کے شوہر کو، اس کی اور تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت ہے اب۔ اس پر شمائم نے حیرت سے زہران کو دیکھا، اس کی بات میں ایک گہرا مطلب چھپا تھا جو شمائم نے فوراً بھانپ لیا۔ اگلے ہی پل وہ شرم سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ سبوں نے الوداع کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ شمائم جانے کے لیے جیسے ہی مڑی، زہران نے اس کی کلائی تھام لی، جس پر شمائم سٹپٹا گئی۔ زہران لا، اس کی زبان کہتے کہتے رکی۔ زہران پلیز ہاتھ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہاں تو دیکھنے دو، تم اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو، زہران نے ڈھٹائی سے کہا۔ جی دادا سائیں، شمائم نے اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر زہران چونکا اور اس کی پکڑ جیسے ہی ڈھیلی ہوئی وہ کھلکھلا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کی اس شرارت پر زہران مسکرا دیا۔ شمائم نے الماری سے کچھ کپڑے نکالے، اسے یاد آیا کہ باتھ روم میں بھی لانڈری کے لیے کچھ کپڑے پڑے ہیں، آج تفصیلی صفائی کروانے کا ارادہ تھا۔ وہ انہی کپڑوں کو لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ زہران اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ شمائم باتھ روم میں ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اسے باتھ روم سے ہلکی سی آواز آئی، اسے لگا کہ یہ بہترین موقع ہے شمائم کو چھیڑنے کا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ آہستگی سے باتھ روم کی طرف بڑھا۔ شمائم باتھ روم کے ایک کونے سے کپڑے اٹھا رہی تھی کہ اچانک اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو زہران دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور دروازہ اندر سے لاک کر چکا تھا۔ شمائم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زہران، لالا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے منہ سے بے اختیار لالا کا لفظ نکلا۔ زہران نے ایک دم قدم آگے بڑھایا اور شرارتی انداز سے مسکرایا۔ اب تمہاری یہ لالا کی رٹ چھڑانی ہی پڑے گی۔ شمائم گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے لگی۔ زہران پلیز دروازہ کھولیں، کوئی آ جائے گا۔ اب کون آئے گا؟ زہران اس کے مزید قریب آیا۔ اور ویسے بھی ہمارا اپنا کمرہ ہے اور یہ ہمارا باتھ روم۔ اس نے ایک نظر شمائم کے بھیگے ہاتھوں میں موجود کپڑوں پر ڈالی اور پھر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر نظر جما دی۔ شمائم کی گھبراہٹ دیدنی تھی، وہ زہران کو اتنا قریب دیکھ کر مزید سہم گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ زہران؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ زہران نے ایک قدم اور بڑھایا، اس کی آنکھوں میں چھیڑنے والی چمک تھی۔ کیا ٹھیک نہیں ہے شمائم؟ اس نے نرمی سے کہا۔ اس کی نظریں شمائم کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہم میاں بیوی ہیں اور اب تمہیں اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے۔ شمائم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی اور اسے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زہران نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ شمائم کی آنکھیں ڈر اور شرم سے پھیل گئیں۔ زہران کے لمس نے اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ دیکھو، زہران نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی، اس کی سانسوں کی گرمی شمائم کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں اب مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اب اگر کوئی آیا بھی تو وہ یہی سمجھے گا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ باتھ روم میں ہو، زہران نے شرارتی لہجے میں کہا، پھر مسکراتا ہوا ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور دروازہ کھول دیا۔ شمائم ابھی بھی وہیں ساکت کھڑی تھی، اس کا چہرہ سرخ انگارہ بنا ہوا تھا۔ زہران نے ایک فاتحانہ نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شمائم نے ایک گہری سانس لی اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو شمائم کی ساس نے بتایا کہ پھپھو کی کال آئی تھی، خالہ کے گھر خوشخبری ہے اور گود بھرائی میں ہم سب نے جانا ہے۔ شمائم سن کر خوشی سے اچھل پڑی۔ میں خالہ بننے والی ہوں؟ اسے خوش ہوتا ہوا زہران نے دیکھا۔ وہ خالہ کو کال کرنے کے لیے کمرے میں بھاگی کہ کوریڈور میں زہران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ ایک دم چونکی۔ کہاں بھاگے جا رہی ہو اتنی خوشی سے؟ زہران نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ خالہ کے گھر گڈ نیوز ہے، میں خالہ بننے والی ہوں، اس نے پھر خوشی سے بتایا۔ زہران اسے اپنے قریب کرتا ہوا سرگوشی میں بولا، تو پھر ایک گڈ نیوز ہم بھی دے دیں سب کو، خالہ کے بعد ماما بھی بن جانا۔
اس کی اس بات پر شمائم کی آنکھیں اور منہ دونوں کھل گئے۔ زاران، چھوڑے مجھے! وہ زاران کے حصار سے نکلتی ہوئی کمرے کی طرف چل دی اور زاران اسے مسکراتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ گود بھرائی کی رسم زور و شور سے جاری تھی، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حالہ پر رونق چھائی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مسرت سے لال تھا۔ زاران ایک طرف کھڑا تقریب کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک ویٹر اس کے پاس آیا اور کہا، صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر زاران بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اندر کی طرف چل دیا۔ اس کے ذہن میں ہلکا سا تجسس تھا کہ اسے اچانک کیوں بلایا جا رہا ہے۔ زاران جب اندر کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اسے کچھ عجیب سا لگا، لیکن اس نے سوچا شاید کسی نے اسے غلط کمرے میں بھیج دیا۔ وہ مڑنے ہی والا تھا کہ دروازے کے قریب سے ایک نسوانی آواز آئی، زاران بھائی آپ اندر آ گئے؟ یہ نائلہ تھی، حالانکہ نند، جو مسکراتی ہوئی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چالاکی تھی۔ میں نے ہی بھلوایا تھا آپ کو، اس نے آہستگی سے کہا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ زاران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مسئلہ ہے نائلہ، اور تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ اس کے لہجے میں سختی تھی، اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ بس یوں ہی، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ نائلہ نے زاران کی طرف ایک قدم بڑھایا، اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ آپ اکیلے میں کتنے اچھے لگتے ہیں۔ زاران کو نائلہ کے ارادے صاف نظر آ رہے تھے اور اسے سخت غصہ آیا۔ نائلہ اپنی حد میں رہو، اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر نائلہ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ میں شادی شدہ ہوں اور تمہاری یہ حرکتیں۔ اس سے پہلے کہ زاران اپنی بات مکمل کرتا، نائلہ نے ایک چیخ ماری اور خود کو زاران کی طرف دھکیل دیا۔ وہ جان بوجھ کر اس سے ٹکرائی اور زمین پر گر گئی۔ باہر لان سے ہنسی مذاق اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر نائلہ کی چیخ نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ دھڑام سے کھلا اور کئی لوگ، جن میں شمائم، اسفند اور کچھ دیگر رشتہ دار شامل تھے، کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جو منظر دیکھا وہ کچھ یوں تھا، نائلہ زمین پر گری ہوئی تھی، اس کے کپڑے کچھ الجھے ہوئے تھے اور زاران اس کے اوپر جھکا ہوا جیسے اسے دھکیل رہا ہو۔ نائلہ نے فوراً روتے ہوئے اپنے کپڑے درست کیے اور نظریں جھکا لیں۔ زاران بھائی، انہوں نے، اس کی آواز لرز رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں صاف آنسو دیکھے جا سکتے تھے۔ سب کی نظریں زاران پر جم گئیں، جن میں شک اور غصہ واضح تھا۔ زاران حیران و پریشان کھڑا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نائلہ کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے زاران کو بدنام کرنے کی پوری سازش رچی تھی تاکہ سب اسے غلط سمجھیں اور پھر اس سے شادی کے لیے مجبور کریں۔ وہ زاران کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے یہ گھٹیا چال چلی تھی۔ نائلہ فرش پر بے بسی سے بیٹھی رو رہی تھی، اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا اور اس کے جسم میں ہلکی سی کپکپی تاری تھی۔ حالانکہ ساس، جو سب سے پہلے اندر پہنچی تھی، فوراً نائلہ کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا میری بچی، کیا ہوا؟ انہوں نے پریشانی سے نائلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نائلہ نے بمشکل سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے ایک لمحہ زاران کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اپنی نظریں جھکا لیں۔ مجھے نہیں پتا خالہ جان، میں تو بس پانی لینے آئی تھی، اور اس کی آواز سن رہی تھی جیسے وہ شدید صدمے میں ہو۔ اسفن، جو نائلہ کو اپنی بہن حالہ کی نند ہونے کے ناطے بھی جانتا تھا، آگے بڑھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی نظریں زاران اور نائلہ کے درمیان گھوم رہی تھیں۔ نائلہ نے اپنی آواز کو مزید لرزتا ہوا بنایا۔ زاران بھائی، انہوں نے مجھ پر، اور اس نے روتے ہوئے اپنے دوپٹے کو مزید کھینچا جیسے خود کو چھپا رہی ہو۔ اس کا اشارہ واضح تھا اور کمرے میں موجود ہر شخص کے چہرے پر شک اور غصے کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ زاران خاموشی سے کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سفید پڑ چکا تھا۔ یہ سب نائلہ کی گھٹیا سازش تھی اور وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، حقیقت بتانا چاہتا تھا، مگر نائلہ کا یہ ڈرامہ اتنا قائل کرنے والا تھا کہ اسے لگا کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زاران؟ حالانکہ ساس غصے سے زاران کی طرف مڑی۔ ہم نے تمہیں اتنا اچھوتا سمجھا تھا اور تم… زاران نے ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ زاران کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ نائلہ کا ڈرامہ، سب کی نگاہوں میں شک اور اپنی بے بسی، اسے لگا جیسے اس کی گرد پھندا کس دیا گیا ہو۔ سب کی نظروں میں وہ مجرم بن چکا تھا اور اسے سب سے زیادہ پرواہ شمائم کی تھی، جو وہیں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شمائم کا دل کتنا نازک ہے اور وہ اس منظر کو دیکھ کر کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس نے فوراً نائلہ اور باقی رشتہ داروں سے نظر ہٹائی اور اپنی صفائی دینے کے بجائے شمائم کی طرف بڑھا۔
اس کی نظریں صرف شمائم پر تھیں اور وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ زاران نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور شمائم کی کلائی تھامنی چاہی۔ شمائم، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی آواز میں گہری تشویش تھی جو وہ حقیقت بتانا چاہتا تھا، مگر شمائم کا چہرہ غصے اور مایوسی سے سرخ ہو چکا تھا۔ اسے زاران کی وضاحت سننے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے زاران کو دیکھا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کا یہ رد عمل زاران کے لیے کسی تیر سے کم نہیں تھا۔ اس نے زاران کی طرف سے منہ پھیرا اور وہاں سے ایک لفظ کہے بغیر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ شمائم کا یہ رد عمل زاران کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسے لگا جیسے شمائم نے بھی اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور درد تھا۔ نائلہ نے ایک فاتحانہ نظر زاران پر ڈالی۔ اس کا منصوبہ پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا اور اب شمائم کا رد عمل اس کے لیے سونے پر سہاگا تھا۔ غلط فہمی کی ایک گہری دیوار ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ زاران ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ شمائم کو اپنی بے گناہی ثابت کر سکے، مگر شمائم کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ جب بھی زاران اس کے قریب آتا وہ فوراً وہاں سے ہٹ جاتی یا نظریں چرا لیتی۔ اس کی آنکھوں میں وہ نفرت اور بے اعتباری زاران کو کاٹ رہی تھی۔ شمائم، میری بات سنو۔ زاران نے کئی بار اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ سب نائلہ کا ڈرامہ تھا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر شمائم صرف سر موڑ لیتی جیسے اس کے لیے زاران کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کی خاموشی اور مسلسل نظر انداز کرنا زاران کے غصے کو بڑھا رہا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ شمائم اس پر اعتبار نہ کرے۔ رات کو جب دونوں اپنے کمرے میں تھے، شمائم اٹھی اور خاموشی سے الماری سے ایک اضافی تکیہ اور چادر نکالی۔ زاران جو اسے دیکھ رہا تھا اس کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ شمائم تکیہ اور چادر لے کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ زاران کی آواز میں گہرا غصہ تھا۔ اس نے سختی سے پوچھا۔ شمائم نے بغیر مڑے دھیمی آواز میں جواب دیا، مجھے یہاں نیند نہیں آئے گی۔ شمائم کا یہ اقدام زاران کے لیے آخری حد تھا۔ اسے لگا جیسے شمائم اسے مکمل طور پر ٹھکرا رہی ہے۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ نہیں جاؤ گی تم کہیں، زاران نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا اور تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ شمائم جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگی، زاران نے بجلی کی تیزی سے اس کی کمر سے پکڑ لیا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ شمائم کا یہ رویہ اس کی انا کو بری طرح چوٹ پہنچا رہا تھا۔ اس نے شمائم کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے کان کے قریب اپنا منہ کر کے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، کبھی بھی مرد کی انا کو نہیں للکارنا چاہیے شمائم۔ اس کی آواز میں غصہ، درد اور بے پناہ پوزیسیونیس صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی گرفت شمائم کی کمر پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ زاران کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے اور اس کی جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اسے یہ برداشت نہیں تھا کہ شمائم اسے اس طرح ٹھکرائے۔ اس کے لیے یہ صرف ایک بستر بدلنے کا عمل نہیں تھا، بلکہ شمائم کی طرف سے اس کے شوہر کے طور پر مکمل انکار تھا۔ وہ اس تعلق کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شمائم کا ہر عمل اسے مزید دور کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اس وقت شمائم کا خوف واضح تھا، لیکن زاران کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بے عزتی کی گئی ہے۔ شمائم نے زاران کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت صرف غصہ تھا۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زاران نے اسے کمر سے مضبوطی سے پکڑ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید فیصلہ تھا جسے شمائم نے خوف کے ساتھ محسوس کیا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زاران کی آواز بھاری تھی۔ اس سے پہلے کہ شمائم کچھ کہہ پاتی، زاران نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ شمائم ایک دم ہڑبڑا گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور شرم سے پھیل گئی تھیں۔ زاران نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا اور سیدھا بستر کی طرف بڑھا۔ اس نے شمائم کو بستر پر آہستگی سے لٹایا اور خود اس پر جھک گیا۔ شمائم کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ زاران کے چہرے پر ایک گہرا تاثر تھا۔ اس کی نظریں شمائم کی آنکھوں میں جمی تھیں۔ شمائم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے گالوں پر لالی دوڑ گئی تھی۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ اگلی صبح زاران حالہ کے گھر پہنچا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اسے سخت قدم اٹھانا ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بغیر کسی تاخیر کے سیکیورٹی گارڈ کو بلایا، جو کل رات بھی ڈیوٹی پر تھا۔ مجھے اس دن کی تمام CCTV فوٹیج چاہیے، زاران نے گارڈ سے سختی سے کہا۔ گارڈ نے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن زاران کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکا۔ کچھ ہی دیر میں وہ USB میں لے آیا۔ زاران سیدھا لاؤنج میں آیا، جہاں خاندان کے اکثر افراد بشمول شمائم
مجھے آپ سب سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زاران کی آواز میں روب تھا۔ اس نے ٹی وی کے قریب پڑا لیپ ٹاپ اٹھایا اور USB اس میں لگائی۔ اس دن جو کچھ ہوا اس بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب حقیقت دیکھیں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر لاؤنج کا منظر چلنے لگا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ویٹر زاران کے پاس آیا اور اسے اندر بلایا۔ سب نے حیرانی سے دیکھا۔ اس کے بعد کمرے کا منظر آیا جہاں زاران اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نائلہ آئی۔ نائلہ کا دروازہ بند کرنا، نائلہ کی جھوٹی چیخ اور لوگوں کا کمرے میں داخل ہونا، سب کچھ کرسٹل کلیئر تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر ایک کی آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں۔ شمائم کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ! شمائم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اسکرین پر چلتے منظر کو دیکھ کر ساکت ہو چکی تھی، خاص طور پر نائلہ کی وہ شیطانی مسکراہٹ۔ اس نے فوری طور پر زاران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور معافی کے تاثرات تھے۔ زاران کی نظریں بھی شمائم پر ہی جمی تھیں، جیسے پوچھ رہا ہو، اب بھی یقین نہیں آتا؟ کچھ دیر بعد شمائم آہستگی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا دل ندامت اور پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ جو کچھ اس نے نائلہ کی چالاکی کا ثبوت دیکھا تھا، اس کے بعد اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے زاران پر بے جا شک کیا اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ زاران کمرے میں موجود تھا، کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ شمائم نے ایک قدم بڑھایا، پھر ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے بات شروع کرے، کیسے معافی مانگے۔ اس کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ وہ بس کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زاران نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ شمائم کیا محسوس کر رہی ہوگی۔ اسے شمائم کی ہچکچاہٹ کا اندازہ تھا۔ اس نے آہستگی سے پیچھے مڑ کر شمائم کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ نرم پڑ چکا تھا۔ اس پر اب کوئی غصہ نہیں تھا۔ شمائم کی آنکھوں میں جھلکتے آنسوؤں کو دیکھ کر زاران سے رہا نہ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ شمائم کی طرف بڑھا۔ شمائم کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی زاران اس کے قریب پہنچا، اس نے بنا کچھ کہے اپنے بازو کھول دیے اور شمائم کو آہستگی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ شمائم ایک لمحے کو چونکی، پھر اس نے زاران کی باہوں میں خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ شمائم کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ اس نے زاران کی قمیض کو مضبوطی سے مٹھی میں تھام رکھا تھا۔ میں بہت معافی چاہتی ہوں زاران۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے آپ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ زاران نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تیر آئی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ایک بار حقیقت دیکھ لو گی تو سمجھ جاؤ گی۔ زاران نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ اس نے شمائم کے سر پر اپنا تھوڑی رکھی اور اسے پیار سے سہلایا۔ اس لمحے کسی لفظ کی ضرورت نہیں تھی۔ دونوں کے درمیان کی غلط فہمی کی دیوار اب گر چکی تھی۔